آج ہماری صورت ہے سورہ الدخان۔ سورہ الدخان مکی۔ مستند روایات کے مطابق یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبع کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرمائی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے 15 میں آیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ تو دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں، تو یہ اس نام پر دخان ہی اس سورت کا نام ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ باقی سورت کے مضامین وہی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ حامیم قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ حامیم کی جو حوامیم کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ 5ویں سورت ہے۔ قرآن کریم کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو حق کو واضح کرنے والی کتاب ہے، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اس سے مراد ہے شب قدر، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں اللہ پاک نے شب قدر میں ہر قسم کے جو اہم معاملات ہیں وہ طے ہوتے ہیں، مثلاً کہ فلاں شخص پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں کا انتقال ہوگا، تو یہ معاملات جو ہیں سارے طے کر لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا نفاذ جو ہے وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں ڈیوٹیز، اور ان کا نفاذ پھر سارا سال ہوتا رہتا ہے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں، لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا۔ یہ دخان کا لفظ آ گیا تو یہی صورت کا نام ہے۔ تو آسمان پر جب واضح دھواں ہوگا یعنی قیامت کا دن ہے، وہ جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو متنبع کرنے کے لیے انہیں ایک سخت قحط میں مبتلا فرما دیا تھا۔ اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔
اس آیت میں اس قحط سالی کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو سزا کے طور پر ایک ایسے قحط میں مبتلا کیا جائے گا کہ انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس وقت یہ لوگ وعدہ کریں گے کہ اگر یہ قحط ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب قحط دور ہوگا تو وہ اپنے وعدے سے پھر کر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یعنی اس وقت تو یہ عذاب ان سے دور کر دیا جائے گا، لیکن جب قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی اس وقت انہیں پورے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو دعا کریں گے، یہ سارا فیوچر کا آیا ہے، یعنی مستقبل میں یہ بات ہونے والی ہے، تو پہلے سے یعنی کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اچھا ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے، جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ یعنی یہ قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا نا فرعون، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تھی، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر تم نہیں ایمان لاتے تو بس ہمیں چھوڑ دو، پھر یعنی مجھے چھوڑ دو کہ میں بنی اسرائیلیوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں، تم نے جو غلام بنایا ہوا تو انہیں غلامی سے نجات دو، تو یہاں پر تم ایمان نہیں لا رہے، تم کسی اور سرزمین میں چلے جاتے ان کو لے کر۔ تو یہ روانہ ہونے کا راتوں رات نکلنے کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ فرعون یہ بات بھی نہیں مانتا تھا، وہ ساتھ جانے بھی نہیں دیتا تھا، اس سے اللہ پاک نے کہا کہ ان کو راتوں رات لے کر نکلیں۔ پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ آپ کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، یعنی وہ کتنی آسانی سے جانے دینے والا تھا کوئی، اس نے غلام بنائے ہوئے تھے، اسے مفت کے غلام ملے ہوئے تھے، مفت کے خدمت گار ملے ہوئے تھے، تو وہ کیسے ان کو جانے دیتا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے جب راتوں رات ان کو نکلنے کو کہا تو یہ لوگ پیچھے آئے، فرعونی جب پیچھے آئے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تم جس طریقے سے سمندر کو پہ عصا مارو گے تو راستہ تمہیں ملے گا، تو اس کے بعد تم نکل جاؤ گے تو پیچھے سے ان کو ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، وہ نہتے لوگ ہیں اور انہیں مار کے دوبارہ غلام بنا کر لے آئیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جب گھروں سے نکل رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے گھر تھے، باغات تھے، مصر بڑی سرسبز اور زرخیز سرزمین تھی اور بہت اعلیٰ ترقی یافتہ تھی، اعلیٰ قسم کے یہاں پر مکانات تھے اور بڑی ان کی تعمیرات تھیں، بہت کچھ تھا، مال و اسباب تھا، خوشحالی تھی، سب کچھ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہ لوگ چھوڑ گئے۔ اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کا انجام اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ اب بنی بنائی سب چیزیں رہ گئیں، جب سارے لوگ ہی نکل گئے یہاں سے تو پیچھے وارث دوسری قوم بنی، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ یہ آسمان کا رونا اور زمین کا رونا نیک بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کے عزیز و اقارب تو روتے ہی ہیں، لیکن آسمان اور زمین بھی روتے ہیں، کیونکہ آسمان کے جن دروازوں سے اس آدمی کی دعائیں یا عبادتیں اوپر جایا کرتی تھیں، اور آسمان کے جن دروازوں سے اس کا رزق نیچے اترتا تھا، وہ سب لوگ جو ہیں، وہ سب دروازے جو راستے جو ہیں وہ بھی روتے ہیں کہ اب یہ اس آدمی کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم اس اعزاز سے محروم ہو گئے۔ اور زمین کے وہ ٹکڑے، وہ حصے بھی روتے ہیں جن پر وہ آدمی بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، جہاں وہ رہا کرتا تھا، جہاں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو تھے، یہ فرعونی جو تھے، جب یہ ڈبو دیے گئے تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین۔ اسی طرح کافر لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ ان کا عقیدہ آخرت کا جو انکار ہے وہ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس یہ موت آنی ہے، اس کے بعد بس ہم ختم ہو جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پہلے ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے۔ اب یہاں پر ایک قوم کا نام آیا ہے، قوم تبع۔ یہ تبع جو ہے دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون لقب ہے مصر کے بادشاہوں کا، اور کسریٰ لقب ہے ایران کے بادشاہوں کا، اور کیسر لقب ہے روم کے بادشاہوں کا۔ تو یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں کون سا والا تبع مراد ہے، یعنی کس بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کو کہ دی گئی تھی قوت۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں مراد وہ تبع ہے جس کا نام اسعد ابو قریب تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے گزرا ہے، اور یہ خود دین موسوی پر تھا جو اس وقت دین برحق تھا، ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم نے بعد میں بت پرستی اختیار کر لی تھی، جس کے نتیجے پر ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ان اچھی طاقتور خوشحال قوم تھی، اس کو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مقصد اللہ پاک نے یہ دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو جو پیدا کیا، اس کے اندر جو نظام بنایا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے وما خلقت الجن والانس لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری عبادت کون کرتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے۔ اب تو یہ انکار کر رہے ہیں، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ ایک مقررہ میعاد ہے ان سب کے لیے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم۔ عذاب دیتے وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے فرمائیں گے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، عذاب کا مزہ چکھ، بے شک تو بڑا
معزز بنتا تھا، بڑا تو ایک عزت والا اقتدار والا بنتا تھا، یہاں دنیا میں ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی، اپنی عزت کی خاطر وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور مصنوعی عزت کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور اپنی مصنوعی عزت کے لیے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اپنی مصنوعی عزت کے لیے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ پاک پھر جب عذاب دیں گے اور ایسے عذاب میں ان کے اوپر سے جب پانی انڈیلا جائے گا، گرم پانی، تو یہ کہا جائے گا کہ بڑا معزز تھا تو، بڑا کریم تھا، بڑی تیری عزت تھی نا دنیا میں، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اجرنا من النار اللہم اجرنا من عذاب جہنم۔ ان المتقین فی مقام و امین، بے شک متقین پرہیزگار لوگ یقیناً امن اور امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ سندس اور استبرق جو ہے دونوں ریشمی کپڑوں کی دو قسمیں ہیں، سندس جو ہے وہ باریک ہوگا اور استبرق دبیز ہوگا، اور یہ انتہائی نفیس ریشم سے بنے ہوئے لباس ہوں گے۔ تو اب جنت کے سندس اور استبرق کی صحیح کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ لباس ہیں ان کو پہنائے جائیں گے جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے، وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ تو جھٹلانے کے انداز میں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کے ساتھ اس انتظار کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ان کافروں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ سورہ دخان مکمل ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ، اتنی نشانیاں اس کی پھیلی ہوئی کائنات میں کہ انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے نظام میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکام سے کسی قدر مختلف ہیں۔ اور تیسری بات، قیامت کے ہولناک منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا آیت نمبر 28 میں کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ جاثیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں، تو اسی لفظ کو سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ حامیم، یہ 6ٹھی صورت ہے حوامیم کے سلسلے کی۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا ہے، پھر اس نے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی اس میں، اور ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں
جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ برا ہو ہر اس جھوٹے گناہ گار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سمندری تجارت کا جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا یا جزا دے گا، چاہے دنیا میں دے دے چاہے آخرت میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات سے بے خبر ہیں بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ انہیں جزا یا سزا دی جا سکتی ہے۔ درگزر کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ چونکہ مکہ والے مسلمانوں کو تکالیف پہنچا رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر صبر کریں اور بدلہ نہ لیں، تو یہ مکی زندگی میں مسلسل صبر کی تلقین کی جا رہی تھی، ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا تھا اس وجہ سے۔ اور جو کوئی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا بدلہ دے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا نا معاملہ، تو جو اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا، مقررہ وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لے لے گا، چاہے وہ دنیا میں لے لے چاہے آخرت میں لے لے، اور ساتھ ہی یہ بدلہ نیکوں کے لیے بھی ہوگا کہ جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کا بدلہ بھی ان کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے گا۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی۔ بنو اسرائیل میں اللہ پاک نے بڑی عظیم حکومتیں بھی قائم کیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، نبوتیں بھی ساتھ ساتھ تھیں، نبی بھی تھے یہ سب، اور ساتھ حکومتیں بھی تھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ضد یہی ہوتی تھی، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے اور آپس میں پھوٹ ڈال لیے اور اختلافات کر لیے۔ سگے بھائیوں کو ضد ہو گئی تھی، حسد ہو گیا تھا، تو باقی قوم میں بھی جب بھی کوئی نبی آتا تو وہ دوسری قوموں سے حسد کرنے لگتے۔ تو اور اب یہ جو ضد اور حسد کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون،
تو ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اور یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک ہی جیسا ہو جائے گا؟ یعنی نیک عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا کہ ان کا جینا مرنا برابر کر دیں۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ پاک نے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب بدلہ ملے گا تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور کافروں کو ان کے برے اعمال کا۔ آیت نمبر ہے 23۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے؟ یعنی جو اس کا دل چاہتا ہے اسی کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو گویا کہ اس نے اسے خدا بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ زمانہ ہلاک کرتا ہے یعنی کہ یہ زمانے کا ایک دستور ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا بھی ہے، تو ہم زمانے کی دستور کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہمیں نہیں مارتا، اور اللہ نے تو نہیں ہمیں دوبارہ اٹھانا۔ آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ تو وہ تو پہلے وہ ہمارے سامنے زندہ ہو کر آئیں گے تو ہمیں یقین آئے گا کہ واقعی اللہ پاک نے ہمیں بھی زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یعنی یہ سراسر ان کا لغو مطالبہ ہے۔ رہی یہ بات کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا بہت مشکل ہے، تو جس اللہ نے تمہیں پہلے زندگی دی ہے جب کہ تم عدم میں تھے، یعنی بالکل بھی نام و نشان نہیں تھا، تو اس نے تمہیں جب پہلی بار زندگی دی تو وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک مرتبہ تمہیں دوبارہ زندگی دے دے، پھر وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کر دے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، یہ جو جاسیہ کا مرحلہ ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے لوگوں کا، تو قیامت کے مختلف مراحل میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بے ساختہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے یا بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔
تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی ہے کھلی ہوئی کامیابی۔ ذالک هو الفوز المبین۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور مجرم بنے رہے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم جو خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہے، ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہارا ٹھکانہ آ گیا اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ جو لوگ آج اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور ہدایت کو بھولے ہوئے ہیں، تو آج کا جو بھلانا، آج انسان نے اپنے اختیار سے اللہ کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا، تو جو آج بھولا ہوا ہے نا قیامت کے دن کو، ہدایت کو، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کو بھلا دیں گے۔ غرض بات یہ ہے کہ یہ سب تم نے اس لیے کیا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ایسے لوگوں کو وہاں سے نہ نکالا جائے گا، نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ یعنی توبہ کرنا اور معافی مانگنا، یہ سب کچھ سلسلہ اللہ پاک نے اس زندگی کے لیے عطا کیا ہے کہ ان دروازہ کھلا ہے موت تک۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ کوئی بھی شخص جتنا مرضی گناہ گار ہے وہ توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کی رحمت میں آ جائے، اور بعد میں اللہ کے تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بعد میں موت کے بعد یہ دروازے بند ہو جائیں گے اور معافی مانگنے کا وہاں کوئی نہ موقع ہوگا، نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی کسی سے یہ کہا جائے گا کہ معافی مانگ لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور غرض تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا بھی مالک۔ یہاں پہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رب السماوات، رب الارض، رب العالمین۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل۔ الحمدللہ سورہ جاسیہ مکمل ہوئی۔